ویسے تو دنیا میں بہت سی ایجادات اور کھوجیں ہوئی ہیں جس نے ہماری دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کھوج کے بارے میں بات کریں گے جس نے دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کچے تیل یعنی کروڈ آئل کی۔ آج کی دنیا میں تیل کا استعمال ہر شعبے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ تیل ہی کی وجہ سے اتنی بڑی گاڑیاں اور ہوائی جہاز جیسی چیزیں چلتی ہیں۔ کچے تیل سے بہت سی مصنوعات بنائی جاتی ہیں جن کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیل کی کھوج کے بارے میں بتائیں گے کہ تیل کے کنویں کی کھوج کس طرح سے ہوئی اور تیل کا کنواں سب سے پہلے کہاں اور کب کھودا گیا۔ کچے تیل کی کھوج سے پہلے کی دنیا۔ پہلے کے وقتوں میں جب دنیا میں کہیں بھی تیل کی کھوج نہیں ہوئی تھی تو تیل دوسرے ذرائع سے حاصل کیا جاتا تھا، جیسے وہیل مچھلی اور جانوروں کی چربی وغیرہ۔ پہلے وقتوں میں تیل کا استعمال صرف رات کو روشنی کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس وقت کوئی بھی چیز ایسی ایجاد نہیں ہوئی تھی جس میں تیل کا استعمال ہوتا ہو۔ حالانکہ 1776 میں جیمز واٹ نے سٹیم انجن کو ایجاد کر لیا تھا۔ جیمز واٹ کے سٹیم انجن میں ایندھن کے طور پر کوئلے کا استعمال کیا جاتا تھا، اور 15ویں صدی کے آخر میں کوئلے کی دریافت بھی کی جا چکی تھی، اور 18ویں صدی تک روشنی کے لیے موم بتی کثرت سے استعمال کی جانے لگی تھی۔ حالانکہ اچھی روشنی کے لیے کئی طرح کے لیمپس کو بنایا گیا جس میں وہیل مچھلی کی چربی کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ تیل بہت ہی مہنگے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ایک لیمپ کو روزانہ جلانے کے لیے $10 مہینے کے لگ جایا کرتے تھے۔ کچے تیل کی کھوج کیسے شروع ہوئی؟ تاریخ دانوں کے مطابق کچے تیل کی کھوج بہت پہلے 347 میں چین میں کی جا چکی تھی۔ وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے تیل کے کنویں کھود کر کچے تیل کو، جو کیچڑ کی طرح ہوا کرتا تھا، نکال لیا کرتے تھے، جس کا استعمال وہ جلانے کے لیے اور عمارتوں کو بنانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے ثبوت تاریخی شہر بیبلون سے بھی ملتے ہیں، جس میں بہت سی عمارتوں کو بنانے کے لیے کچے تیل کے گارے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخ دان یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیبلون میں کروڈ آئل کا استعمال بطور میڈیسن کے بھی کیا جاتا تھا۔ دنیا میں وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں سے کروڈ آئل دریافت ہونا شروع ہوا، لیکن اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ سن 1679 میں ایک فرانس سائنسدان کی جانب سے کوئلے کی کھوج سے کوئلے کا استعمال بطور ایندھن کی ہونے لگا تھا، جس کا استعمال روشنی کے لیے تو کیا ہی جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سٹیم انجن میں بھی کیا جاتا تھا، جو ریل گاڑی اور کارخانوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کوئلے سے بھی تیل نکالا جانے لگا تھا۔ پھر 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کی شروعات ہوئی تو تب کئی کارخانوں میں رات کو کام کرنے کے لیے تیز روشنی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس وقت وہیل مچھلی اور کوئلے سے جلنے والے چراغ کارگر ثابت نہ ہوئے۔ ان کو استعمال کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی اور مینٹین کرنے میں بہت وقت ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ کوئلے کی مانگ بڑھی تو اس کی کھوج بھی تیزی سے کی جانے لگی، اور جگہ جگہ کوئلہ نکالنے کے لیے کوئلے کی کانیں کھودی جانے لگیں۔ پھر 1847 میں کوئلے کی کانوں میں کھدائی کے دوران کوئی چپچپا سا مواد رس کر کوئلے کی چٹانوں سے باہر آنے لگا، جس کے بعد اسکاٹش کیمسٹ جیمز ینگ، جو کہ اس وقت کان کے انچارج تھے، انہوں نے اس مواد کو لیبارٹری میں ریسرچ کے لیے بھیج دیا، اور پھر پتہ چلا کہ اس مواد کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرم کر کے اس میں موجود کچھ مواد کو الگ کیا جائے تو جلانے کے لیے تیل حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ایک اچھا لوبریکنٹ بھی حاصل ہوتا ہے۔ پھر 1852 میں کینیڈین سائنسدان ابراہیم جینسر نے ایک کامیاب طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ آخر کیسے کروڈ آئل کو گرم کر کے تھن آئل کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی آئل کا نام کیروسین یعنی مٹی کا تیل پڑا۔ اس وقت تک اس دریافت سے صرف گھروں اور کارخانوں کو ہی روشن کیا جاتا تھا۔ ابھی تک پٹرول اور ڈیزل انجن کی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ بات عام ہو چکی تھی کہ کچے تیل کو ریفائن کر کے مٹی کا تیل بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد اس وقت کے کئی سائنسدان اور تاجروں نے کروڈ آئل کی دریافت میں اپنا پیسہ اور وقت لگایا،
اور پھر ابراہیم جینسر نے کچے تیل کی کھوج کی ذمہ داری ایک شخص ایڈون ایلڈریک کو سونپ دی، جس کے بعد اس شخص نے کئی جگہوں پر کچے تیل کی کھدائی کا کام شروع کر دیا، لیکن شروع میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ حالانکہ کچھ سالوں کی محنت کے بعد 1859 میں 69 میٹر کی گہرائی پر زمین سے کروڈ آئل کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس کو دیکھ کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کیروسین آئل کی دریافت کے بعد اس کی مانگ بہت بڑھ چکی تھی۔ جہاں پہلے کوئلہ اور وہیل مچھلی سے بننے والے تیل $10 فی مہینہ کے حساب سے پڑتے تھے، وہیں کیروسین آئل کا خرچ سال کا $10 ہونے لگا، اور اس سے جلنے والے لیمپ زیادہ اچھی روشنی دیتے تھے۔ جس کے بعد ابراہیم جینسر نے کیروسین لائٹ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جو بھی ہو، ایڈون ایلڈریک کو کروڈ آئل کی دریافت کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پینسلوینیا میں دنیا کے پہلے تیل کے کنویں کی کھوج کی تھی اور وہاں سے تیل کو نکالا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں تیل سے بننے والی مختلف مصنوعات ایجاد کی گئیں اور دنیا بھر کے کئی ملکوں میں تیل کے کنویں دریافت ہوتے گئے۔